السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید کالو۔ فوڈ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی حد عزیز شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو موجودہ دور کے فوڈ ٹیکنالوجی کی دنیا کے درخشندہ ستاروں میں سے ایک ہے۔ اکیڈمیا ہو یا ریسرچ سینٹر، انڈسٹری ہو یا ریگولیٹری باڈیز، انہوں نے ہر جگہ پہ اپنا لوہا بنوایا ہے۔ ناظرین، آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں مبین ارشد اوان صاحب سے، جو ینگ گروپ پاکستان کے کوالٹی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے تشریف لائی۔ سر، آج ہم آپ سے جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ایک سو ماشاء اللہ آپ کی وہ جرنی کے بارے میں اور ایکسپیرینس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جو ایک ہم کوئی بھی فیلڈ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ ہم نے وہاں پہ آپ کو ضرور دیکھا ہے۔ تو تھوڑا سا اپنا پاسٹ کا ایکسپیرینس بیسکلی مبین ارشد اوان صاحب ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ میں بیسیکلی فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہوں۔ 2007 میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے، اور اس کے بعد میں نے ایم فل ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں IQTM پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے۔ PhD ان ڈیری ٹیکنالوجی 2007 میں میں نے لاسٹ میں فرسٹ اسٹوڈنٹ آف PhD ڈیری ٹیکنالوجسٹ آف پاکستان میں نے HEC اسکالرشپ کے لیے کیا۔ اور اس کے بعد انڈسٹری میں نے پریمیئر ڈیری سے اپنے کیریئر کا اسٹارٹ کیا۔ 1 ایئر میں نے سرو کیا پریمیئر ڈیری ایز اے پروڈکشن ہیڈ، اور اس کے بعد بنیس میں، جو کہ میرے گھر سے بھی قریب تھا، شہر کے اندر تھا، کیونکہ ڈیری کا آلریڈی ایکسپیرینس ہو گیا تھا، بیکنگ کا ٹرائی کیا۔ 5 ایئرس ایز اے پروڈکشن مینیجر سرو کیا میں نے بنیس میں، اور اس کے بعد جب پنجاب فوڈ اتھارٹی بنی 2000 میں، اس وقت اس کا ایز اے فرسٹ فوڈ ٹیکنالوجسٹ اینڈ ایز اے فرسٹ ڈپٹی ڈائریکٹر میں نے جوائن کیا۔ اور وہاں چونکہ یہ ایک نیو اتھارٹی تھی، ابھی اس کی ٹوٹل ساری اس کی کمپوزیشن ابھی بیس لائن میں تھی، تو اس میں مجھے ہر سیکٹر میں کام کرنے کا موقع ملا، اور میں نے وہاں پہ جو ہماری فوڈ لاز ہیں، رولس ہیں، ریگولیشنس ہیں، اس میں ان کمیٹیز میں ایز اے کنوینئر مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور فوڈ انڈسٹری کے ساتھ بھی ایز اے کنوینئر آف فوڈ اتھارٹی مجھے کام کرنے کا موقع ملا، آپریشنس ٹیم کو دیکھنے کا موقع ملا، اور میڈیا کے ساتھ جو PFA کا ریلیشن تھا اور اس کا ایز اے کنوینئر اس میں بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا، تو الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں جو فوڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں اور نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ہیں، سچ لائک مائکرو نیوٹریئنٹ انیشیٹو اور یونیڈو ایکریڈیٹیشن آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا، تو اس سے الحمدللہ کافی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی، کافی سیکھنے کا موقع ملا، اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو فوڈ اسٹینڈرڈس ہیں ان پہ کام کرنے کا موقع ملا۔ اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ مجھے دبئی سے وہاں میں مادر اس کے ساتھ ساتھ جو دبئی فوڈ میونسپلٹی ہے اس میں ایز اے ایڈوائزر سرو کیا، اور اس کے بعد مجھے دبئی سے ہی ایز اے آڈیٹر مصر جانے کا موقع ملا، اور میں نے مصر میں وہاں پہ ایز اے آڈیٹر سرو کیا۔ پھر فیملی ایشوز پیرنٹس پاکستان واپس آئے، اور وہاں جہاں آ کے میں نے پیور جوس سے سرو کیا۔ یہ پیور جوس ایک ہمارے لیے بڑا ایک
رسپیکٹ کا اور پراؤڈ کا ایک مقام ہے اس کی کہ یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ ایسی آرگنائزیشنس بھی پاکستان میں موجود ہیں جو کہ مطلب ایک شیخ پورہ کے ایک پسماندہ علاقہ کوٹ عبد المالک میں یہ کمپنی یہاں پروڈکشن یونٹ ہے، اور یہاں سے والمارٹ یو ایس سے اور ٹیسکو یو کے میں ڈیلی ایک کنٹینر جوس کا یہاں سے پروڈکشن ہو کے جاتا ہے. تو اس میں انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور ایز اے کیو اے ہیڈ وہاں پہ بھی سرو کرنے کا مجھے موقع ملا. جو ریکوائرمنٹس تھیں والمارٹ یو ایس اے کی، ٹیسکو یو کے کی اور والمارٹ کینیڈا کی، ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کا موقع ملا مجھے. اس کے بعد گڈو خان، جو کہ آلریڈی گڈو خان ریسٹورینٹ چین تھی، تو سویٹ اینڈ بیکر میں یہ ابھی نیو آئے تھے. تو اسکریچ سے، جیسے مطلب پی ایف اے میں اسکریچ سے کام کرنے کا موقع ملا، اسی طرح گڈو خان سویٹ اینڈ بیکر سے میں اس کی جب انیشیل اسٹیجز تھی وہاں پہ جب اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو اس پہ کام کرنے کا موقع ملا. تو 4 ایئرس وہاں سرو کیا اور ماشاء اللہ فرام دا فرسٹ برانچ ٹو 32 برانچز گڈو خان سویٹ اینڈ بیکرس کی اس میں اسٹیبلشمنٹ میں رول پلے کیا اپنا. اور اس کے ساتھ گڈو خان ریسٹورینٹس کی چین ہے، اس میں بھی ایز اے کیو اے ہیڈ سرو کیا. اس کے بعد یم گروپ آف ریسٹورینٹس جو کہ سیم چین تھی تو انہوں نے اپروچ کیا. تو اس میں بھی الحمدللہ ابھی 5 ایئرس اس میں ہو گئے سرو کرتے ہوئے. اور الحمدللہ یم گروپ کے 4 برانڈس ہیں، مطلب ون آف دیم از چاشنی، اور ہر برانڈ ہی اپنی اپنی فیلڈ میں اور اپنے اپنے ڈومین میں ماشاءاللہ مارکیٹ میں لیڈنگ ہے. سویٹ اینڈ بیکر میں چاشنی لیڈنگ ہے. ادر برانڈ از اسپائس بازار. تو پاکستانی ہائی ٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اسپائس بازار لیڈنگ ہے. اور اسی طرح تیسرا برانڈ ہمارا ہے چائنیز، یم چائنیز اینڈ تھائی ریسٹورینٹس. تو چائنیز اور تھائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں الحمدللہ یہ یم چائنیز اینڈ تھائی لیڈنگ برانڈ ہے. اور چوتھا ہمارا برانڈ ہے انگلش ٹی ہاؤس. تو جب ہم ٹی ہاؤس کی بات کرتے ہیں، کیفے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ماشاءاللہ انگلش ٹی ہاؤس کا بھی اپنا مقام ہے. تو الحمدللہ یہ جرنی ہے. اس کے ساتھ میرا زندگی کا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم آئے، ہم نے زندگی میں جو بھی سیکھا اور وہ ہم اپنے سینے میں وہ علم لیے دنیا سے چلے گئے، تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ جانوروں کا بھی زندگی کا یہی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ صبح اٹھو، مطلب کھاؤ پیو اور پھر اپنے گھر کو واپس روانہ ہو جاتے ہیں. اور انسان کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو علم سیکھا وہ آگے، اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے بلغوا انی ولو آیہ، کہ پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ. تو میں بس اس پر عمل پیرا ہوں کہ جو اللہ کی ذات نے مجھے علم دیا، ایف ٹی سے ریلیٹڈ، نیوٹریشن سے ریلیٹڈ، ریگولیٹری سے ریلیٹڈ، جو بھی اللہ کی ذات نے مجھے یہ جو میرے کیریئر میں جتنا بھی میں نے سرو کیا، جن آرگنائزیشنس میں بھی، جن سیکٹرز میں بھی، وہ علم جتنا میں آگے ٹرانسفر کر سکتا ہوں، بانٹ سکتا ہوں اپنے آنے والی جنریشن کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے. میں نے اپنا یہ آبجیکٹو بنایا ہوا ہے اور ویژن ہے میرا کہ میں نے اپنی جنریشن کو اس میں اسٹرانگ کرنا ہے اور ان تک اپنا جتنا نالج ہے سیکھنا اور سکھانا. یہ دونوں عوامل زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جیسے ہمارے دین کا بھی یہی پیغام ہے کہ لحد سے لحد تک علم حاصل کرو. تو کوئی بھی انسان اس کا علم مکمل نہیں ہوتا. ہر زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر نیا آنے والا دن انسان کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے مواقع لاتا ہے. اور اس بدلتی ہوئی اور جدت کی جو اس وقت دنیا ہے، زمانہ ہے، اس میں ہمیں مطلب ٹی کیو ایم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پہلے تیاری کرنی ہے. ہم نے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کرنی ہے، نیو پروڈکٹس لے کے آنی ہے، نیو آئیڈیاز نہ صرف ڈیولپ کرنے ہیں بلکہ ان کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. جو یہ نہیں کرے گا وہ قومیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں،
وہ ادارے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. دیٹس وائی سیکھنے اور سکھانے کا عمل میں نے اپنی زندگی میں اس کو اپنا ایک آبجیکٹو بنایا ہوا ہے کہ میں نے اس کو جاری رکھنا ہے اور الحمدللہ میں جاری رکھے ہوں. اسی وجہ سے کہ آپ نے سیکھنے سکھانے کے عمل کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے آج کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ ایک دل دادا شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں، وہ بہت بڑے آپ کے فین ہیں. تو سر میں آپ سے یہ اگر کویشچن کروں کہ آپ نے فوڈ ٹیکنالوجی چوائس کے طور پہ یا چانس کے طور پہ جوائن کی، تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے فوڈ ٹیکنالوجی اپنی چوائس پہ چوز کی، اور میں نے ایون ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد بھی اپنی چوائس پہ میں نے چوز کی. جیسے مطلب آفٹر دا MBBS، کیونکہ ہم جتنے بھی لوگ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں یا ایگریکلچر جوائن کرتے ہیں، ہمارا پہلا آبجیکٹو تو MBBS ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم FSC پری میڈیکل MBBS کو ٹارگیٹ کر کے کرتے ہیں. تو آفٹر دیٹ سیکنڈ آپشن اس کے بعد ایگریکلچر رہ جاتی ہے، اور فوڈ ٹیکنالوجی اینڈ DVM آل دیٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو اس میں بھی میرا جو آبجیکٹو تھا وہ چونکہ ہم رسک نہیں لے سکتے، جس طرح مطلب پرائیویٹ مجھے مطلب میری فیملی کی طرف سے یہ آفر دی گئی کہ کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج سے MBBS آپ کر سکتے ہیں، آپ جوائن کریں. تو میں نے اس سے بہتر جانا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کو، کیونکہ میرا تعلق بیسیکلی ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے. گجرانوالہ کا ایک گاؤں ہے چہل پڑا، تو ہمارے چھوٹے سے گاؤں سے مور دین 20 ایگریکلچر یونیورسٹی کے پروفیسرس، اور ان میں سے مطلب مور دین 10 جو HODs اور ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین اور ایون ڈین تک گئے، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے، مطلب پہلے ایک فیملی سے ایک بندہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں گیا، اور اس کے بعد اسی ایک فیملی کے ماشاءاللہ وہ 7 بردرز جو ہے، 7 بھائی ایگریکلچر یونیورسٹی سے پڑھے، اور ساتوں کے ساتوں جو ہیں وہ الحمدللہ 20 گریڈ پہ جا کے وہ ریٹائرڈ ہوئے، اور انہوں نے مطلب ڈفرینٹ پبلک سیکٹرز میں اپنا نام بنایا. اور انہی کو دیکھتے ہوئے، انہی سے امپریس ہو کے ہمیں بھی مطلب ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کا شوق تھا، اور ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی آگے فوڈ ٹیکنالوجی، چونکہ فوڈ ٹیکنالوجی فوڈ ایک نیسیسٹی ہے، یہ ایکسیسری نہیں ہے، اور اس میں مطلب ہماری زندگی کا ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے، جز ہے. تو چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے بچہ ہے یا بوڑھا ہے، تو زندگی کی پہلی سانس سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک فوڈ اینڈ نیوٹریشن ہماری ریکوائرمنٹ، ہر انسان کی، ہر جاندار کی ریکوائرمنٹ ہے. تو دیٹس وائی میں نے فوڈ ٹیکنالوجی کو چوز کیا، اور الحمدللہ یہ مطلب اگر ہم اپنے دین کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو دوسروں کا کسی بھوکے کی بھوک کو مٹانے سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی اجر نہیں ہے. اور اسی طرح ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے، GDP ہے، وہ بھی اس پہ بیس کرتی ہے کہ اگر ہم فوڈ میں سیکیور ہوں گے، فوڈ سیکیورٹی میں ہمارا کوئی رول پلے ہوگا، تو ہم نہ صرف اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ مطلب پوری کائنات کی انسانوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، اور آنے والی جو دائمی زندگی ہے اس کے لیے بھی یہ ایک، کیونکہ ہم سروسز میں ہیں، سیکیورٹی میں ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک آنے والی زندگی کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور کامیابی ہے. سر بہترین، ماشاء اللہ، گریٹ. سر آپ نے پاکستان میں بھی جاب کی، ابروڈ UAE دبئی میں بھی جاب کی، تو کیا ہارڈرز، کیا سا ایکسپیرینس رہا دونوں جگہ پہ جاب کرنے کا؟ دیکھیں جی، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، اور اپنا گھر چھوڑ کے جانا، اسے میں تو کوئی کامیابی نہیں سمجھتا. ہاں، جو یہاں سیٹل نہیں ہے وہ باہر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہاں، ہمیں انٹرنیشنل ایکسپوجر کے لیے ضرور جانا چاہیے، ہمیں انٹرنیشنل کوالیفیکیشنز کے لیے، ہائر ایجوکیشنز کے لیے انٹرنیشنل لیول کو دیکھنے اور اس کا ایکسپیرینس کرنے کے لیے ضرور جانا چاہیے. مگر ہمیں جو الٹیمیٹ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ اپنے پیرنٹس کی خدمت ہونی چاہیے، اپنے ملک کی خدمت کرنا، کہ ہم جائیں اور انٹرنیشنل ایکسپوجر لیں،
اور ان کانسیپٹس کو لے کے آ کے اپنے ملک میں امپلیمنٹ کریں. اور اسی طرح اگر ہم مطلب فار ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جاتے ہیں تو ہم جو جدید ٹیکنالوجی ہے جو ملک جو دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز میں آ چکی ہے اور ہم چونکہ ابھی ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور یہاں نہیں ہے, تو ہمیں اس ایم سے, اس آبجیکٹو سے جانا چاہیے کہ ہم وہ وہاں پہ اویئرنیس اور اس سے آگاہی ہم اور اس کی ایکسپرٹیز گین کریں اور آ کے اپنے ملک کو کی ڈیولپمنٹ میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. اور سملرلی فار دا جاب پرپز آلسو ہمیں مطلب باہر جانا چاہیے, باہر کی جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ضرور کرنا چاہیے. ہاں اگر اتنی اچھی جابس ہیں کہ جس میں ہم نہ صرف اپنے مطلب فیملی مطلب جس میں ہمارے مطلب وائف آتی ہے یا بچے آتے ہیں, ان کے ساتھ اگر ہم اپنے پیرنٹس کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, انہیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور ہم ان کی خدمت وہاں پہ کر سکتے ہیں, تو ویل اینڈ گڈ. ہمیں وہاں پہ مطلب فار فیوچر لائف ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ ہم وہاں سیٹل ہو جائیں. ادروائز جو ہمارا بیسک آبجیکٹو ہے, ہمارا جو بیسک پلان ہونا چاہیے زندگی کا, وہ صرف پیسہ نہیں ہے, وہ ہمارے والدین کو ہماری بھی ضرورت ہے. اور اگر ہم صرف اس پیسے اور عہدے اور یورو اور ڈالرز اور درہم اور ریال انہی کو دیکھ کے زندگی بار بار نہیں آنی, زندگی ایک ہی دفعہ آتی ہے. اور ہمارے پیرنٹس کو, ہمارے بہن بھائیوں کو خوشی غمی میں ہمارا ساتھ چاہیے ہوتا ہے, بلکہ ہر روز پیرنٹس کو اور ایون کچھ لوگ اپنے بچوں کو, بیوی کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. تو ایسے پیسہ انسان کس کے لیے کماتا ہے؟ پیسہ اپنی فیملی کے لیے انسان کماتا ہے. اور اگر فیملی کا ساتھ کسی خوشی غمی میں یا شام کو اگر بچوں کو پیرنٹس کا ساتھ یا فادر کا, والد کا جو سایہ ہے وہ حاصل نہیں ہے یا ساتھ حاصل نہیں ہے, یا جو بڑھاپے میں ہمارے پیرنٹس کو پیسہ ہے لیکن ہمارا ساتھ حاصل نہیں ہے, تو میں ایسی زندگی کو کوئی کامیاب زندگی کنسیڈر نہیں کرتا. چاہے ہم پیچھے ان کو اتنی بڑی گاڑیاں لے کے دے دیں, کتنے بڑے گھر بنا کے دے دیں, لیکن اگر ہم خود ان کو وقت نہیں دے سکے, ہم ان کو خود ہم میسر نہیں ہیں ان کو شام کو, تو میں ایسی زندگی کو کوئی کامیاب زندگی کنسیڈر نہیں کرتا. سیکھنے سکھانے کے عمل کو چلتے رہنا چاہیے. اور آج بھی اب اسٹوڈنٹس کے لیے جو آپ سے نہیں بھی پڑھے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے مبین صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے, وہ ہمارے وہ استاد ہیں. تو سر یہ تیار کرنے کا, آنے والی جنریشن کو میسج دینے کا, ان کو تیار کرنے کا کیا موٹیو تھا, کیا سٹوری ہے, اور کیسے یہ مائنڈ سیٹ بنا کے میں نے آنے والے بچوں کو کیا لازمی کرنا ہے فوڈ کے بارے میں؟ اس میں آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا انسانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک انسان میں اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ حیوان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ آؤ کھاؤ پیو اور دنیا سے چلے جاؤ. تو انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اسے ہمیں جلا کے جانے چاہیے, دوسروں کے کام آنا چاہیے, اور نہ صرف اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. اس کا مقصد کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے لیے سب سے جو بہترین مشعل راہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اسوہ حسنہ ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور قرآن پاک کے احکامات ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک میں اللہ کی ذات پہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو احکامات دیے, اور انہی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پیرا ہو کر ہمیں دکھایا کہ زندگی میں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نبوت مل گئی, میں اللہ کا مطلب اللہ کے قریب ہو گیا, تو وہ صرف خود نیک اعمال نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے آگے اس دین کو, اس مذہب کو آگے پھیلایا. ٹھیک ہے, جو کہ کامیابی اس میں ہے. اسی طرح ہم پہ بھی یہ ذمہ داری بھی عائد ہے کہ نہ صرف ہم نے جو اچھی باتیں ہیں یا اچھا علم ہے یا اچھا رزق ہے ہم نے یا آسانیاں ہیں وہ صرف اپنے تک نہیں رکھنی, وہ ہم نے آگے پھیلانا, آگے ٹرانسفر کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہم نے نبھانا ہے ایز اے مسلم بھی اور ایز اے ہیومن بینگ. بس یہی اسی چیز کو. اور پھر ہم نے ایک انٹر میں
ایک ہم نے ایک سٹوری پڑھی تھی ابو بن ادم کی، تو اس میں اللہ کی ذات کیا کہتی ہیں کہ ایک بندہ ہے کہ جس سے جو اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے، ایک بندہ ہے جو اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کی ذات کیا کہتی ہے کہ میں تجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں کہ جو میری مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو میں اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے میرے اس پیشن کا اور زندگی کے اس جو میں نے آبجیکٹو بنایا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات اس بندے کو پسند کرتی ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے مقر راہ بنتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے کامیابیوں کا وسیلہ بنتا ہے، اور انہیں بھی مطلب ان کی زندگی میں بھی کامیابی کا ایک پارٹ بنتا ہے اور اس کا ایک سورس بنتا ہے۔ تو اللہ کی ذات جو اللہ کی مخلوق کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے یا اس کا وسیلہ بنتا ہے، تو اللہ کی ذات اس کے لیے زندگی میں اس زندگی کو بھی آسان کر دیتے ہیں، اس زندگی کو بھی کامیاب، اور اس زندگی میں بھی اس انسان کو کامیاب کر دیتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے۔ اللہ کی مخلوق اگر کسی سے خوش ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، سر نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا ہمارے ساتھ۔ ناظرین دیکھتے رہیے فوڈ ٹاک شو، ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔